داؤد کے کتاب الفتن چیپٹر میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ تو بالکل چیزوں کو کلیئر کر دے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں کچھ قبائل مشرکین سے نہ جا ملیں اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن جان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں ہوں انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والا، وہ لوگ جھوٹے ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غالب حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہی پورشن ہے جو میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی بیان کیا، جو پوری صحیح ستہ میں موجود ہے۔ اگلا پورشن جو ہے وہ اس کے اندر یہی ہے۔ حدیث نمبر 4، سنن ابی داؤد کے کتاب الفتن چیپٹر میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ ہے الجماعہ۔ اور میری امت میں عنقریب ایسے فرقے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح جاری ہو جائیں گی جیسے کسی کو باولا کتا کاٹ جائے اور اس کا حلق اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے۔ اس طرح میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر اس طرح بدعتیں جاری ہوں گی، اور آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے لوگ بالکل سامنے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز کی بشارت فرما دی۔ حدیث نمبر 5، جامعہ ترمذی کے ابواب الایمان چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ بھی وہی وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، جیسا کہ ایک جوتا جو ہے وہ دوسرے جوتے کی مشابہت رکھتا ہے، بالکل اس طرح بنی اسرائیل میں جو کچھ ہوا تھا میری امت میں بھی وہی کام ہوں گے۔ اور اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میری سنت پر اور میری جماعت، صحابہ کی جماعت کی سنت پر، اہل سنت و جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو کی ٹرمنالوجی یوز ہو رہی ہے، یہ تابعین کے دور میں اسی حدیث سے ڈیڈکٹ کی گئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری کے اندر، جو بہت بڑا سانحہ تھا، اس کی وجہ سے یہودیوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ رافضی، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ فرقہ پیدا کر دیا۔ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ پھر تابعین نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ ان لوگوں کے عقیدے جو ہیں یہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ بتدریج ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ اب صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ کوئی اور ورڈک ایڈ کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں کو ڈسٹنگوش کیا جا سکے۔ تو اس حدیث ما انا علیہ و اصحابی کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ڈکلیئر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ بریلویوں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بریلوی تو ہماری نشانی ہے۔ دیوبندیوں کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، دیوبندی تو ہماری نشانی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی اہل حدیث تو ہم ویسے لکھتے ہیں، اصل میں تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور علماء عرب سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت ہونے کے دعوے دار اسی لیے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ پہلے 100 سال کے اندر ہی رائج ہو گیا تھا، اور پچھلے 1300 سال سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل سنت و جماعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ صرف اہل سنت و جماعت کی روایتیں صحیح احادیث قبول کی جائیں اور اہل بدعت کی نہ کی جائیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا لفظ جو ہے اس وقت سے چل رہا ہے، اسی لیے آج ہر فرقہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو لیکن میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ شراب کی بوتل کے باہر اگر روح افزا لکھ لیا جائے تو روح افزا نہیں بن جاتی۔ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھنے سے روح افزا نہیں بنتی۔ تو اسی طرح اگر کوئی فرقہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت لکھنا شروع کر دے تو اس سے اہل سنت و جماعت نہیں بنے گا۔ یہ کوئی جاپان میڈ ان جاپان کی مور تو نہیں ہے جو پاکستانی کپڑے کے اوپر لگا کے تو بیچ دیا جائے۔ تو یہ تو بھائی چیک کرنا پڑے گا کہ عقیدے اہل سنت و جماعت اور کون سے پہلے 300 سال کے مسلمانوں والے عقیدے اس بندے کے ہیں یا نہیں ہیں، تب وہ اہل سنت و جماعت ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی بھی عقیدہ رکھنے والے کسی بھی گروہ کے لوگ ہیں۔ تو اب ان احادیث سے ہمیں یہ کلیئر کٹ چیز پتہ چلی کہ 72 فرقے جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے ہیں۔
تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لے کے جانے والا عمل کون سا ہے؟ شرک۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ 72 فرقے کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اور اب میں اس کو پریکٹیکلی بھی بتاتا ہوں اور صحیح احادیث سے بھی یہ چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پریکٹیکلی اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت مشرک ہے، اکثریت۔ دیکھیں 6 ارب جو انسان اس وقت روئے زمین پہ بس رہے ہیں، ان میں سے مسلمان تو 1 ارب سوا ارب ہیں، 5 ارب کے قریب تو ہے ہی مشرک ہے، تو اکثریت تو ویسے شرک کر رہی ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مین کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے امت دعوت، جو یہود و نصارہ یا ہندو ہیں، جن کو ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، اور دوسری ہے امت اجابت، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ امت اجابت میں ہیں، اور جو لوگ مشرک ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، یہ امت دعوت ہے۔